ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے سوشل میڈیا کے احباب، ان کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے وہ ایام بابرکت لمحات کے اندر دوبارہ سے ہمارا جو کورس ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ آج جیسا کہ پہلا روزہ ہے اور افطاری کے لمحات بھی قریب قریب آ رہے ہیں، تو یقیناً سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اسے چاہیے کہ سرکار کے ذکر خیر کو عام کرے، آپ کے ذکر جمیل کو لوگوں تک پہنچائے، اور آپ احباب سے یہ میری معتبانہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے اور بھی دوست جو ہیں ان تک بھی یہ پیغام سرکار کا ذکر جو ہے عام کرتے جائیے۔ سب سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کو عقل و فہم عطا کیا ہے وہ یقین کے ساتھ یہ جانتا ہے کہ حب مصطفیٰ اس کی روح کی غذا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ جزء ایمان قرار دے دیا ہے، اور اتنا کمال کا جز ہے اور اتنا اہم یہ جز ہے کہ آپ کے رشتہ دار، والدین، اولاد، تجارت کے معاملات ہوں، مال ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، لیکن سب سے بڑھ کے جو ذات ہے محبت کرنے والی وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارے کنبے، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کا تمہیں نقصان کا بھی ڈر ہے، اگر تمہارے پسند کے مکانات بھی ہوں، ان میں سے کوئی چیز اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب تر ہے تو انتظار کرو، اللہ رب العزت کا عذاب اترے، اور اللہ رب العزت فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مدینے والوں، اہل مدینہ والوں کے لیے اور ان کے ارد گرد جتنے بھی دیہات والے ہیں، ان سب کو لائق نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اولاد، اپنے والدین اور تمام جہان کے لوگوں سے بڑھ کے مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت نہ کرے۔ اور ایک اور جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ تین خصلتیں ہوں، تین خصوصیات ہوں، وہ ایمان کی لذت و خلاوت پا لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک یہ کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کو تمام ما سوا
سے زیادہ پیار ہو، دوسری یہ کہ وہ آدمی صرف اللہ رب العزت کے لیے محبت کرے، اور تیسری یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا برا وہ اپنے آپ کو آگ میں پھینکنے کو برا سمجھتا ہے۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہر حال میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے اور اپنی ذات کو ان کی ملکیت نہ سمجھے، وہ خلافت سنت سے محروم ہے، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام جہان سے بڑھ کے مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے۔ اور ان آیات مقدسہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کتنی ضروری ہے، یہ کتنی اہم محبت ہے۔ اور دوسرا کہ بندہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے کاروبار سے بڑھ کے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے، اور اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت نہ رکھے یا ان کی مخالفت کرے تو خود جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کنارہ کشی کر دیں، اس سے اپنے تعلق کو ختم کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو فوقیت دے پسند کریں، اور جو تم میں سے ان سے محبت یا ان سے رشتہ داری بنائے گا، فرمایا وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ ظالموں میں سے ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جو ہے اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے صراحتاً یہ درس ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور یہ کتنی اہم محبت ہے۔ جو بندہ حضور علیہ السلام اور آپ کے رب اور آپ کے دین کا دشمن ہو وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور جو دشمن خدا ہو یا دشمن مصطفیٰ ہو تو ہمارا رشتہ دار کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ سے یہ بہت ہی اہم یہ ٹاپک پہ بحث چل رہی ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ سرکار کی محبت جو ہے سرکار کی محبت جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، اور جو بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان کی خلاوت سے، ایمان کی جو ہے مٹھاس سے محروم ہے۔ جو سرکار سے محبت کرتا ہے اس کی تو شان ہی بہت ہے، سرکار سے محبت کرنے والے کے تو مقام ہی بہت زیادہ ہے۔ محبت کا جو معیار ہے وہ بہت ضروری ہے، اسے جانچنا، اسے ماننا بہت ضروری ہے۔ معیار محبت اتنا اہم ٹاپک ہے کہ ہمارے دوست اگر اس کو سمجھ جائیں تو انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے ان کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ اسی سلسلہ میں حضرات بہت سارے حضرات جو ہے وہ معیار محبت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں محبوب کی اتباع اور اس کی فرما برداری ہی جو ہے وہ محبت کا معیار ہے۔ ابن عکاثر کے اندر جو ہے وہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں انا محب لمن یحب مطیع، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے بے شک جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ جو احباب محبت خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، محبوب ان سے کہو کہ اتباع مصطفیٰ کریں۔ امام علیہ السلام نے کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس مسئلے میں اگر بیان کیا جائے اس معاملے میں یہ بات بہت ضروری ہے، محبت ہم اتباع کی بات کر رہے ہیں کہ اتباع مصطفیٰ بجا لانا اس بندے پر ضروری ہے۔ اتباع میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، سرکار کی عادات، آپ کے افعال جو ہیں اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے۔ جو بندہ سرکار کے عادات کو، آپ کے افعال کو، آپ کے اقوال کو، سرکار کے فرمان کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لے گا، اپنے اوپر اسے جو ہے اپنا لے گا، وہ بندہ اپنا لے گا، تو انشاءاللہ ہمارا سرکار کے ساتھ تعلق قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ معیار محبت کی بات چل رہی ہے، کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو سرکار کے جو حلیے کو تو اپنا رہے ہیں لیکن آپ کے فرمان کے وہ منکر ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اعلان تو کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار سے بہت محبت ہے، لیکن وہ لوگ سرکار کے فرمان کے منکر بھی ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو معیار ہے وہ آپ کی اتباع میں ہے، اور اتباع مصطفیٰ بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو محبوب کی عادات کو نہیں اپناتا وہ دعوی محبت اور معیار محبت میں بہت دور ہے ابھی۔ اور ایک چیز اور کہ جو مصطفیٰ کی عادات کو اپناتا ہے حقیقتاً وہی رب تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کے محبوب سے محبت کرے گا وہ یقیناً رب تعالیٰ کی محبت کا جو ہے وہ ضرور جام پیے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی رب کی محبت ہے اور رب کی ہی اتباع ہے۔ اور یہ بہت کمال کی بات میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے اپنا معیار محبت کیا رکھنا ہے کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، سرکار کے گستاخوں کو جو ہے ہم نے اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ سرکار میں عیب نکالنا یہ معیار محبت نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حبک شیء یعمی و یسم، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب دیکھنے میں وہ اندھا ہوتا ہے اور عیب سننے میں وہ بہرا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے جو ہے بہت اہم دلیل ہے کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب معاذ اللہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی، سرکار میں نقص نکالنے کی کوشش نہیں کرنی، سرکار کے اندر معاذ اللہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ان کے بھی 2 ہاتھ تھے ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 پاؤں تھے ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں۔ یہ سرکار سے محبت کا یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ معیار محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بغاوت محبت ہے۔ محبت کے ساتھ سرکار کے ساتھ بغاوت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے بے عیب پیدا کیا، آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اسے محمد کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت جس کی تعریف کی جاتی ہو، ہر وقت جس کی تعریف ہی ہوتی ہو، یہ تو محمد کا معنی ہے۔ اور خود سرکار کی شان ہی اتنی ہے کہ ہم نے معیار محبت یہ رکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ کرنا ہے کہ ہم نے سرکار کے اندر عیب نہیں تلاش کرنے بلکہ آپ کے فضائل کو تلاش کرنا ہے، آپ کی خصوصیات کو، آپ کے عادات کو دیکھ کر ہم نے اپنانا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم موقع ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو اپنایا جائے۔ اور یہ ہمارے لیے اتنا اہم ہے، یہ رمضان المبارک کے دن چونکہ آ چکے ہیں، ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مفسرین کو بھی پڑھیں، اور جو ہم لوگوں نے کرنا ہے قرآن میں ہمارے لیے حکم ہے سرکار کی اتباع کرنے کا، اس طریقے کو بھی ہم لوگ اپنی زندگی پر لاگو کر لیں کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کرنی ہے، سرکار کی عادات کو اس طرح اپنانا ہے۔ اور تیسری بات اس میں بہت اہم علامت محبت کیا ہے کہ ہم نے، کیونکہ بہت سارے بندے یہ کہتے ہیں کہ یار ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم کسی کے دل کو جانچ تو نہیں سکتے کہ یار اس کے دل میں کیا سرکار کی محبت ہے یا نہیں ہے، سرکار کی محبت کے یہ دم بڑھتا بھی ہے یا نہیں بڑھتا، یہ تو ہم جانچ سکتے نہیں ہیں۔
اسی لیے علامت محبت بہت ضروری ہیں۔ علامت محبت کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر جو ہے کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اس لیے امام اہل سنت نے کہا نا کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، کہ سرکار کا بیٹھتے بھی ذکر کرنا ہے، اٹھتے بھی ذکر خیر کرنا ہے۔ تو جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یہ بہت اہم ہمارے لیے۔ اور علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق کی علامت یہ ہے کہ وہ محبوب کا ذکر کثرت سے اور دائمی طور پہ اس طرح کرتے ہیں کہ نہ تو کبھی ذکر سے جدا ہوتے ہیں اور نہ کبھی چھوڑتے ہیں، اور نہ ان کی اس میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اور حکماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے، اور محبوب کا ذکر محب کے دلوں پر ایسا غالب ہوتا ہے، نہ وہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی اس سے پھرنا چاہتے ہیں۔ بدلہ بھی مطلوب نہیں ہوتا انہیں، اور نہ وہ ذکر سے جدا ہو سکتے ہیں۔ یہ محبت کی علامتیں ہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی محبت کی علامت میں سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر شریف کے وقت آپ کی تعظیم کی جائے، خصوصاً آپ کے نام مبارک کے سننے کے وقت خشوع خضوع اور عاجزی اس میں آ جائے۔ اور قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام سے محبت کی علامتوں میں سے یہ بہت اہم علامت ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کی زیارت کا وہ بہت زیادہ شوق رکھتا ہو، اور ہر محب اپنے محبوب کی ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے۔ اور دوسری جگہ اگر دیکھا جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کیسے لگتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر عاشق کا یہ عقیدہ ہے، اور ہر عاشق کی یہ طلب ہوتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو اپنی خواب میں بھی دیکھ لیں، آپ کی زیارت سے ہم جو ہے وہ شرف حاصل کر لیں آپ کی زیارت کا۔ یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ کی محبت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا محب آپ کے ذکر شریف سے روحانی لذت و سرور پائے، اور آپ کے نام نامی اسم مبارک کو سننے کے بعد خوش ہو جائے۔ جن کے سامنے سرکار کا نام آ جائے، اور عاشق تو ویسے ہی جھوم جاتے ہیں۔ عاشق تو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ سرکار کے دیدار کی طلب میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ سرکار کے عاشق تو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ مولائی صلی وسلم دائما ابدا، کہ یا رسول اللہ آپ پر ہر دم درود ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مشمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار کی شان ہی بیان کر رہے ہیں، اور ہم ہی انہی لوگوں میں، اور ہمارے الحمدللہ اہل سنت انہی افراد میں سے ہے جو سرکار کا ذکر خیر ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر خیر کی برکت سے ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔